له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے تحت ایک عظیم محدث عبداللہ ابن عون رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا ہے، جو ایک عمدہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ انہی کے اس قول کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثلاث احبہن لنفسی ولإخوانی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی انہیں چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ھذہ السنہ ان یتعلموها ویسألوا عنها۔ سب سے پہلے فرمایا ھذہ السنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میں اپنے لیے بھی یہ پسند کرتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کہ ان یتعلموها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، آپ کی حدیث کا علم حاصل کریں، وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، اور ایک دوسرے سے سوالات کریں، پوچھیں، معلومات لیں، اور معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہی روشنی میں۔ اس طریقے سے علم کے اندر پختگی آئے گی، عقیدے کے اندر پختگی آئے گی، عمل کی اصلاح ہوگی۔ جب سیکھیں گے، سکھائیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو سیکھنے کا جذبہ قرون اولیٰ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اسلاف محدثین تک بہت بڑا ذوق کتب احادیث ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم سیکھنا
ہر عام و خاص کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا، کیونکہ آخرت کی زندگی کا مدار جس چیز پر ہے اس کی اصلاح اگر ممکن ہے تو اسی علم کے ذریعے ممکن ہے۔ عقیدہ اور عمل، دیگر علوم جتنے بھی ہیں وہ مفید ہیں، کارگر ہیں، قرآن و سنت سے جو متصادم اور ٹکراؤ میں نہیں ہے، حرام نہیں ہے، شریعت نے نہیں روکا، اسلاف نے بھی ان سے نہیں روکا، لیکن ان کی افادیت کا تعلق چونکہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے، اور اس کی افادیت کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ متوجہ جس علم کی طرف کیا گیا ہے، ہم میں سے ہر عام و خاص کو کم سے کم اتنا علم ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ باطل نظریات کے لوگوں کے باطل نظریات سے اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ خاص طور پر جب فتنوں کے ادوار ہوتے ہیں، فتن کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ اس علم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ فتنوں کے حوالے سے جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فتنوں سے بچاؤ اور تحفظ کا جو راستہ بتایا وہ اسی قرآن و سنت کے ساتھ تمسک، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اپنے تعلق کو قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرنا، یہ علاج ہے ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق دیکھیں۔ امام بخاری نے ہی صحیح بخاری میں مناقب کے باب میں، فضائل کے باب میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے صحابی سیدنا عازم کے گھر تشریف فرما ہے، ایک سودا لینے کے لیے، ایک سودا کرنے کے لیے، اور وہ سودا اونٹ پر جو پالان رکھا جاتا ہے اس پالان کا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ پالان خریدا 13 درہم میں۔ تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں عازب سے، عازب اپنے بیٹے برا سے کہو یہ پالان میرے گھر تک تو پہنچا دے۔ تو سیدنا عازب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا حتی تحدثنا، نہ ہم آپ کا یہ پالان آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں، نہ آپ کو جانے دیں گے جب تک آپ یہاں بیٹھیں اور ہمیں کچھ حدیثیں نہ سنائیں، ہمیں کچھ حدیثیں سنایا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت والے اپنے سفر کی کہانی سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح سفر کیا، ہجرت کی تیاریاں کی، کس طرح غار میں رہے، پھر راستے میں سراقہ بن مالک سے کس طرح واسطہ پڑا مدینہ تک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ پوچھنے والے بھی صحابی ہیں، یہ ایک ذوق ہے احادیث کو سننے کا، سیکھنے کا، کہ ہمیں آپ کچھ حدیثیں بیان کریں پھر ہم آپ کو یہاں سے جانے دیں گے۔ بعض صحابہ کرام اپنے اولادوں کو، بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ فلاں بزرگ صحابی کے پاس جائیں اور ان سے جا کر عرض کریں حدثنا ما سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کچھ ایسی باتیں ہمیں بتا دیں
جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی۔ بزرگ صحابہ کی خدمات میں یہ نوجوان پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ درخواست کہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں وہ ہمیں سنائیں۔ کھیت میں کھڑے ہوئے صحابی آئے ہوئے ان نوجوانوں کے جذبے کو دیکھ کر اپنا کام چھوڑتے ہیں، اپنی چادر لی، گوٹھ مار کے بیٹھے اور ان آنے والے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور باتیں بیان کرنے۔ زید بن ارقم کے پاس کچھ نوجوان حاضر ہیں۔ زید ہمیں آج وہ باتیں سنائیں آپ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی، آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، کانوں سے سنا، اور سن کر جو دل میں محفوظ کی ہوئی باتیں ہیں وہ ہمیں باتیں کچھ سنا دے۔ یہ سفر اور یہ مجالس صحابہ و تابعین کے ادوار میں سلسلے شروع ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں سیدنا عقبہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مصر میں، مدینہ سے مصر جاتے ہیں، جا کر کیا درخواست کی؟ حدثنا ما سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی وہ بات جو سطر المسلم سے متعلق ہے وہ بتائیں مجھے، وہ سنائیں، اس لیے کہ لم یبقى احد غیری وغیرک، اس حدیث کو براہ راست رسول اللہ سے سننے والے اس وقت اللہ کی زمین پر میرے اور آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب میں بھی ہوں تو پھر میں، یعنی ابو ایوب مدینہ سے مصر کیوں آئے؟ کچھ الفاظ میں مغالطہ لگ رہا ہے، حدیث کے ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ میں مغالطہ لگ رہا ہے، اس لیے مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں کہ وہ الفاظ آپ کو مکمل یاد ہو سکتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ستر مسلما خزیہ فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب پر اس طرح پردہ ڈالے گا کہ میدان محشر میں کھڑے لوگوں کے سامنے ذلت و خواری سے وہ بچ جائے گا۔ کہا بیٹھو، کہا نہیں بس اسی کام کے لیے آیا تھا، کام ہو گیا میں واپس جاتا ہوں۔ بڑا اصرار کیا، معذرت کرتے ہو، کہا میرا کام ہو گیا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا، بس اب مجھے واپس مدینہ جانا ہے۔ سواری کا رخ موڑا اور واپس مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو معلوم تھی، اور یہ رسول اللہ کی عظمت پر دلیلیں ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کا مقام معلوم تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کی اس قدر قدر ہو رہی ہے۔ جس بات، جس شخص کی عظمت سے ہم واقف ہوتے ہیں، معترف ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک جملے اور ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی طرح
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک جملے کو نوٹ کیا، ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا، ایک ایک ادا کو نوٹ کیا، کہ وہ آپ کی عظمت کے نہ صرف واقف تھے، معترف تھے، اور آپ کی عظمت کو مانتے اور جانتے تھے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے یا آپ کی ادائیں، ان کو اس طرح وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ حفظ کا بندوبست ہو رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں تذاکروا ھذا الحدیث، لوگوں حدیثوں کو یاد کیا کرو، حدیثوں کو سنو اور حدیثوں کو یاد کیا کرو، سینوں میں محفوظ بھی رکھا کرو۔ فَإِلَّا يَدْرُسْ، یاد رکھو اگر تم نے حدیثیں پڑھنا، پڑھانا، بتانا، لوگوں کو سیکھنا، ایک دوسرے سے پوچھنا چھوڑ دی تو تمہارا علم، تمہارا دین مٹ جائے گا۔ تمہارے دین کا مدار اسی علم پر تو ہے، اس کو تم نے چھوڑا تو تمہارا دین مٹ جائے گا، دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجتیں تمام کر دی ہمارے لیے۔ لیکن سیدنا عمر کی بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک دن مجلس لگی ہے، سوال کر رہے ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں جو فتنوں سے متعلق ہیں وہ کس کو یاد ہے؟ مذاکرے پوچھا جا رہا ہے ایک دوسرے سے، وہ حدیثیں کس کو یاد ہے جو فتنوں کے متعلق نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں؟ سیدنا عمر کو بھی یاد ہے، جبھی تو پوچھ رہے ہیں۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے۔ کہا اچھا انک لجری، واقعی آپ جرت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے سنی ہوئی وہ حدیثیں بیان کر دیں؟ کیونکہ احتیاط کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سیدنا علی فرماتے تھے کہ میں آسمان سے گر کر ہلاک ہو جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ منسوب ہو اللہ کے پیغمبر کی طرف جو نبی نے نہ کہا ہو۔ اس سے بہتر ہے آسمان سے گر کر ہلاک ہو جاؤں میں اور کوئی غلط بات کہہ بیٹھوں، اس سے بہتر ہے احتیاط۔ جی ہاں، کہا بتاؤ کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے؟ حدیث سنائی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرھا الصلاۃ والصدقۃ والصیام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ کبھی اپنے اہل و عیال کے حوالے سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کے حوالے سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنے مال کے حوالے سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی پڑوسیوں کے حوالے سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، مجھ سے سنی ہوئی نصیحتیں لوگوں تک پھیلایا کرو۔ تم یہ کرو گے، یہ ان احوال سے، ان فتنوں میں مبتلا جو ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کے صدقات کی وجہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ان فتنوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا، وہ فتنہ التی تموج کموج البحر،
بڑے فتنے کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندر میں ٹھاٹھے مارتے ہوئی موجوں کی طرح اس امت میں آئے گا۔ تو سیدنا حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا ڈر، کیا فکر؟ آپ کے اور اس کے درمیان تو دروازہ بند ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ وہ دروازہ نبی نے کیا فرمایا تھا، توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا۔ کہا پھر تو افسوس کا اظہار کیا، کہا اس کا مطلب ہے ٹوٹ گیا تو پھر تو کبھی بند نہ ہوگا۔ اور وہ دروازہ کون تھے؟ سیدنا عمر تھے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ دروازہ خود سیدنا عمر تھے کہ ان کی شہادت کے بعد۔ تو حدیثیں ایکم یحفظ قول رسول اللہ، کس کو زبانی یاد ہے حدیثیں مجھے سنائے، امیر المومنین عمر فرما رہے ہیں۔ تو حدیثیں یاد کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اہتمام ہے، سنی جا رہی، سنائی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے۔ اسلاف کے صحابہ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ابن عون رحمہ اللہ کی نصیحت ہے کہ ایمان والو تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اور حدیث سے یہ تعلق جب تک قائم رکھو گے، جب یہ تعلق چھوٹ جائے گا ناکام ہو جاؤ گے۔ حدیثیں سنتے سناتے رہو، یاد کرو، ایک دوسرے سے سوالات کرو، پوچھو حدیثوں کے بارے میں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کوفہ میں، امام دارمی نے لکھا ہے، شاگردوں سے سوال کر رہے ہیں بھئی جو پڑھ کے حدیثیں جاتے ہو رات کو بیٹھ کے مذاکرہ بھی کرتے ہو یا نہیں، یاد بھی کرتے ہو نہیں، ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے بھی ہو یا نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے اور سننے والے کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود ہم خود ایک دوسرے سے سنتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ حاضر نہیں ہو سکتے کسی ایسی علمی مجلس میں تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں کہ کسی وجہ سے شاید وہ نہیں آ سکا، اور وہاں جا کر جو ہم نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، حدیثیں یاد کی ہوتی ہیں، وہاں جا کر اس کو سناتے ہیں، پھر اس سے سنتے ہیں۔ ہم اس طرح اہتمام کر رہے ہیں، اس علم کو محفوظ کرنے کا ہم اس طرح اہتمام کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن یہ صرف بات سیدنا عمر کی نہیں تھی، اور بھی کئی ایک صحابہ نے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ عقبہ بن عامر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیثیں سیکھنے اور سننے کے لیے صحابہ کرام نے باریاں مقرر کر رکھی تھی کہ حصول معاش کا سلسلہ بھی رہے، اور پھر ہم کچھ نبی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی مجلس میں کچھ آپ کی باتیں سن کر وہ بھی یاد کر لیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن اسی غرض سے اونٹنی پہ سوار ہو کے مسجد نبوی میں آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابشرو، یہ ایک کلمہ ہے، اگلے کو ایک تسلی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی خبریں ہیں، جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ ضرور تعاون ہوتا ہے، تم خوش رہو، پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا قد بشرتنا فاعتنا، آپ نے پہلے بھی ابشرو ابشرو تو ہمیں کہا ہے، یہ بشارتیں تو دی ہیں، لیکن آج کچھ دیں بھی۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ انداز اچھا نہ لگا۔ اسی دوران یمن سے ایک اور قافلہ آیا،
آئے سلام و کلام کے بعد بیٹھے تو نبی علیہ السلام نے ان سے یہی کہا، اے یمن والو، جب بنو تمیم نے میری طرف سے بشارت کو، بشرا کو قبول نہیں کیا تو تم قبول کر لو۔ انہوں نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے بشارت و بشرا ہمیں قبول ہے اللہ کے پیغمبر۔ اور آگے کہا ویسے ہم آئے آپ سے کچھ علم حاصل کرنے ہیں، آئے یمن سے کچھ علم حاصل کرنے ہیں، دین حاصل کرنے ہیں، حصول علم کے لیے سفر ہے، یہ قافلے ہیں، حصول علم کی یہ مجالس ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ سوالات کیے تخلیق کائنات کے بارے میں۔ آپ نے بتایا اللہ تھا، کچھ نہ تھا، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے ایک قلم کو پیدا کیا، حکم دیا اکتب، لکھ۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھوا ڈالی کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ پھر آسمان بنائے، زمین بنائی۔ کہتے ہیں سیدنا عمران کے اللہ کے نبی یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور آ کر کہا، او عمران تیری اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ جس اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے باہر باندھی تھی، رسی توڑ کے بھاگ گئی۔ کہا میں جلدی سے اٹھا، دیکھا تو دور جا چکی، اس کے پیچھے دوڑا، اونٹنی پکڑ کے واپس آیا تو وہ علمی مجلس جو لگی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب سیدنا عمران ہمیشہ یہ پچھتاتے تھے، کاش کہ میں اونٹنی چھوڑ دیتا، چلی جاتی، لیکن وہ مجلس نہ چھوڑتا جس میں احادیث بیان ہو رہی تھی، خود بنفس نفیس اور رسول اللہ بیان فرما رہے تھے، میں اس علم سے محروم نہ ہوتا۔ اونٹنی کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے حدیث رسول اللہ کے مقابلے میں، کہ حدیث سے محروم ہو گیا اس اونٹنی کی وجہ سے۔ کاش میں اس کو چھوڑ دیتا، جہاں جاتی چلی جاتی، لیکن میں حدیث کے علم کو، حدیث کے سیکھنے سے محروم نہ ہوتا۔ تو پہلی نصیحت یہی کی کہ ہذہ السنہ، او ایمان والو، یہ سنت کا علم، یہ حدیث کا علم، اس سے اس طرح تعلق قائم کرو، ان یتعلموها، سیکھو اس کو، وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، اس کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھو، احادیث کو، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرو تاکہ فتنوں سے تم بچ سکو اور نجات اور اخروی کامیابی تمہارا مقدر بن سکے۔ تو ایک ایک حدیث کے لیے ابو عامر شابی رحمہ اللہ نے، بخاری میں ہی ہے، کہ ایک دن اپنے سننے والوں کو ایک حدیث بیان کی اور کہا، لو مفت میں تمہیں حدیث آج سنا دیتا ہوں، میں کوئی اجرت نہیں لیتا تم سے۔ آگے کہا یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے چھوٹی حدیث سیکھنے کے لیے ہم کئی مہینوں کا سفر کرتے تھے، یہاں سے مدینے کا سفر کرتے، مصر کا سفر کرتے، اس سے چھوٹی حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو کتنا وقت اور کتنا خرچ لگتا تھا ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں، سنو، ایک قدر معلوم کرنا آنے کے لیے، اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ علم، یہ اس کی اہمیت ہے بڑی۔ اگر گھروں میں بیٹھے بہت ساری حدیثیں ہم سن لیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہ رہے، اس کی قدر کو سمجھے ہم، اس کے مقام کو سمجھے ہم۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے ابو معشر الزریر استاد کے سامنے، نابینا استاد ہے،
بیٹھے معذرت کر رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ استاد حیران ہے کہ یہ محمد بن اسماعیل بخاری، لائق شاگرد، فرما بردار شاگرد، یہ کس طرح کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دے، میں آپ کی توہین، آپ کی گستاخی کر بیٹھا، بے ادبی کر بیٹھا، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، جرم نہیں، کیا معاف کروں؟ کہا ہے غلطی میں بتاتا ہوں، پہلے آپ معاف کریں، کہا معاف ہے میری طرف سے، اب بتاؤ جرم کیا ہے تمہارا، غلطی کیا ہے؟ کیا آپ بیان فرما رہے تھے؟ ایک دن ہم لوگ سامنے آگے موجود تھے، سامعین کے مجمع ہوتے تھے باقاعدہ، اس وقت مدارس جس طرح آج ہیں اس طرح قیام تو نہیں، اسی طرح کی مجالس منعقد ہوتی تھی، میں آگے بیٹھا تھا، ایک حدیث آپ نے سنانا شروع کی جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور میں نے یوں سر اوپر کو اٹھایا، جھکا کے بیٹھا تھا، تو آپ کے ہاتھ اور سر کے کچھ اشارے اس طرح تھے کہ ان کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ نابینا آدمی کے اشارے ہاتھ، پاؤں، ہاتھ، سر کے کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں جو قول، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے موافق نہیں ہوتے۔ اشارہ بات کے موافق ہو تو اچھا لگتا ہے، بات کچھ اور ہو اور اشارہ کوئی اور ہو تو وہ جچتا نہیں۔ کہا یہ دیکھ کر مجھے تھوڑی سی ہنسی آ گئی، تو ضمیر نے ملامت کیا کہ اس کے منہ سے، اس کی زبان سے بات نکل رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بخاری تو اس پہ ہنستا ہے۔ میری نیندیں اڑ گئیں، یہ تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی توہین ہو جائے گی کہ آپ بیان کریں قال رسول اللہ ہے اور میری توجہ آپ کی ان اداؤں اور حرکتوں پہ ہو اور میں ہنس پڑوں۔ میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں، استاد محترم مجھے معاف کیجئے۔ یہ حدیث کا احترام، حدیث سے تعلق اصل میں رسول اللہ کا احترام اور رسول اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ جو اپنا تعلق اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے وہ ہر معاملے میں کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث چاہیے۔ جو اپنا تعلق کسی اور قبیلے، کسی اور خاندان، کسی اور جگہ، کسی اور شخص سے جوڑتا ہے اس لیے وہ ان کی باتوں اور ان کی فکروں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اہل الحدیث کا یہ ذوق اسی لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے اور ہم اپنے ناطے اور تعلق جو جوڑنا چاہتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ دوسری نصیحت قرآن کے حوالے سے تھی کہ وَالْقُرْآنَ أَن يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو اور قرآن کے علوم کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے معرفت حاصل کیا کرو۔ اور تیسری نصیحت تھی کہ لوگوں کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد بن کے رہو، کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچتا ہو۔ اپنے اقوال کے ذریعے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن کے دکھاؤ، عملاً، صرف زبانی حد تک نہیں، عملاً مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر رہو، یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت اور کنجی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔